بسم اللہ الرحمن نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، ہم اس سے قبل قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف آپ تک بتا چکے ہیں اور قرآن مجید کے مختلف زاویوں سے قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل، مناقب اور قرآن کا اجمالی خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ آج ہم قرآن مجید کی سورہ فاتحہ، سب سے پہلی جو سورت ہے، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ فاتحہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے بے شمار فضائل احادیث میں ہیں، لیکن سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے نام کیا کیا ہیں۔ سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا نام تو فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہنے کی وجہ کہ قرآن کے افتتاح، آغاز اس سے ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو فاتحہ کہا گیا، کھولنے والی سورت۔ قرآن مجید کا دروازہ ہے، کھول رہا ہے قرآن مجید کو۔ پہلا صفحہ ہی پلٹتے ہیں تو قرآن مجید میں فاتحہ آتی ہے، فاتحہ الکتاب، کہ یہ قرآن مجید کا افتتاح ہے۔ اور حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے فاتحہ الکتاب نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ نماز کے اندر جو پڑھنے والا ہے انڈیپینڈنٹ، اپنی اپنی نماز اس پر ہر ایک پر لازم ہے، یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے تو حضور نے فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ اللہ ہو، امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو امام کے پیچھے حکم علیحدہ، لیکن اکیلے تنہا نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے نماز میں واجب کا حکم کیا۔ اور دوسرا، سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ ام القرآن کہنے کی وجہ اس کے مقصود اس لیے کہ پورا قرآن مجید کا مقصود 4 چیزوں کو ثابت کرنا ہے۔ نمبر 1 پر اللہ کی الوہیت، اللہ کو ایک ماننا۔ نمبر 2 پر معاد یعنی قیامت والے دن کے بارے میں عقیدہ بتانا۔ نمبر 3 پر نبوت اور قضاء اور قدر۔ تو سورہ فاتحہ میں انبیاء کرام کا بھی تذکرہ ہے اور قضاء اور قدر کا بھی تذکرہ ہے، معاد کا بھی ہے، صفات کا بھی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ثابت کرنا، یہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ چاروں چیزیں ہیں، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا، پورے قرآن کا خلاصہ۔ اور سورۃ الحمد بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور ام القرآن کہنے کی ایک بڑی وجہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور 7 مثانی ہیں۔ 3 نام سورہ فاتحہ کے نبی علیہ السلام نے لیے۔ اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنن دارمی کے اندر ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الحمد بھی قرار دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ اور 7 مثانی بھی اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بے شک ہم نے آپ کو 7 من المثانی، 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہم نے آپ کو وہ عطا کی۔ پہلے کسی امت کو سورہ فاتحہ نہیں ملی، یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ، حضور کی امت کا خاصہ کہ حضور کی امت کو سورہ فاتحہ ملی، اسی لیے اس کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور 7 مثانی اس لیے بھی یہ بار بار، اب ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور کوئی سورت پڑھی جائے یا نہ جائے سورہ فاتحہ لازمی پڑھی جائے گی، اسی لیے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ اور ام الکتاب سنن دارمی میں حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر سورہ فاتحہ کا دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا، اور کہا کہ میں نے صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ تو اس کو ام الکتاب بھی اس لیے کہا گیا۔ اور اس کا ایک نام الوافیہ بھی ہے، یعنی کیونکہ الوافیہ اس لیے اس کا نام رکھا گیا کیونکہ اس سورت کو نماز میں آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے اس کو وافیہ کہا گیا کہ یہ جامع اور وافی مضامین ہیں اس کے۔ اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا۔ حضرت عبد الملک
بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ شفا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے ہمیں خزانہ دیا اور ہم آج اس سے محروم ہیں۔ سورہ فاتحہ کا معمول رکھیے، ہمارے مشائخ کا عمل ہے صبح کی سنت و فرض کے درمیان 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس انداز سے آگے سورہ فاتحہ جیسے پڑھی جاتی ہے، صرف الحمدللہ کے انداز سے اگر پڑھی جائے تو سورہ فاتحہ ہر بیماری کی، ہر جڑ کے لیے کافی اور وافی اور شافی ہے۔ یعنی کوئی بھی مرض آ جائے، جسمانی بیماری، روحانی بیماری، جادو، نظر بد، کاٹ، کوئی بھی مسئلہ آ جائے اس کے لیے سورہ فاتحہ کافی اور وافی ہے، کیونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ یہ سورہ فاتحہ کی یہ سورۃ الشفا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفائے امراض رکھے ہیں۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے فی قلوبہم مرض، منافقین کے دلوں میں مرض ہے، اور اس بیماری کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اور اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر نماز کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، اور پھر بندہ عبادت کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ عبادت اور مدد، یہ دعا بندہ کرتا ہے کہ یا اللہ میری عبادت اس قابل نہیں ہے لیکن تو میری مدد فرما۔ تو سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ تو یہ مختلف نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، 8-9 کے قریب، سورۃ الدعا، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الشفا، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، ام الکتاب، اور ام الکتاب، سورۃ الحمد، ام القرآن، 7 مثانی، اور سورۃ الفاتحہ۔ 10 نام میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی گنوائے، اور اس کے فضائل تو بے شمار ہیں، بے شمار اس کے فضائل میں احادیث آئی ہیں کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سورۃ الرقیہ، دم والی سورت بھی قرار دیا۔ یہ جو بندہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی کو دم کرے اللہ شفا دے گا۔ اپنے اوپر دم کیجئے، بچوں پر دم کیجئے، گھر والوں پر دم کیجئے، بیماروں پر دم کیجئے، اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو بے شمار سورۃ الفاتحہ کے فضائل ہیں۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کریں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، اور وہ کون ہے؟ اس کی پھر صفات کا ذکر ہے، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحیم ہے۔ حدیث شریف میں آیا اللہ کی صفت رحیم ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا، ایک حصہ، اور اس ایک حصے کی برکت سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، انسان اپنے مال، زر اور دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے، جانوروں سے پیار کرتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ اللہ کی صفت رحیم ہے۔ ابھی یہ ایک حصہ 99 حصے ابھی اس کے باقی ہیں جو قیامت میں رب العالمین اس کا اظہار فرمائے گا، امت کو بخشے گا۔ ایاک نعبد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ کی ذات، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ لفظ رب نے دنیا کے لیے نہیں بولا کہ میں دنیا کا مالک ہوں، یہ کہا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے لیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں مالک ہوں، یہ فقط کہا قیامت والے دن۔ کیوں؟ دنیا میں ہر بندہ دعوے دار ہے مالک ہونے کا، کوئی پلاٹ کا مالک، کوئی زمین کا مالک، کوئی صوبے کا مالک، کوئی ملک کا مالک، ہر کوئی اپنی حکومت اور اپنے اختیارات کو بیان کرتا ہے، لیکن واحد اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ایاک نعبد مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ قیامت کو جب یہ رب اظہار کرے گا تو اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو کہاں کرتے تھے کہ ہم مالک ہیں، آج دیکھو ساری ملکیت میرے لیے۔ آج کوئی کرے نا دعویٰ، تو یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو آج ہم نے سورہ فاتحہ کا آغاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ کا یہ جو آغاز ہم نے کیا، اس کو سننے کی، عمل کرنے کی، اس کو لائک،
سبسکرائب کرنے کی، اس کو آگے شیئر کرنے کی، نیکی کی دعوت عام کرو۔ وہ دیکھو رونالڈو ایک فٹ بالر ہے، ایک دن میں کتنے لوگ، اس نے کیا کہ جی میں ایک چینل شروع کر رہا ہوں، اس نے کون سا قرآن و حدیث بتانا ہے، پوری دنیا لپکی اس کی طرف۔ وہ ارشد ندیم ہے، ایک نیزہ ہی پھینکا تھا نا جہاں پوری دنیا اس کی طرف لپک رہی ہے، وہ کون سا لوگوں کی آخرت سنوار ہے، وہ تو ایک دنیا کا ہیرو ہے، لوگ اس کو اتنا مانتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے، اس کو آگے پھیلائیے، نشر کیجئے، جب تک آپ زندہ رہیں گے، مر جائیں گے یہ آگے نشر ہوتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آگے نشر کیجئے اور اس کو پھیلائیے، اور ہمارے بایو میں جا کر آپ ہمارے تمام فیس بک، یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ بھی جائیے، تمام ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جا کر اس کو آگے نشر کیجئے، تاکہ آپ کی بھی اولاد قرآن مجید سیکھے، آنے والی نسل سیکھے اور آپ کی دوست احباب سیکھے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔